الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز طلبہ اور طالبات، میں اپنی بات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت سے شروع کرتا ہوں. مولانا رومی رحم اللہ نے اپنی مثنی میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا، پنجرے میں رکھا ہوا طوطا تھا. اس شخص کو اس طوطے سے بڑا پیار تھا، اس سے باتیں کرتا تھا. تو ایک بار اس نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا، تم فلاں جنگل سے گزرو گے، وہاں میری برادری رہتی ہے، میری قوم رہتی ہے، طوطے رہتے ہیں، ان کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا ایک بھائی فلاں جگہ پر قید میں ہے، یہ پیغام دینا. وہ آدمی چلا گیا. بڑے عرصے کے بعد واپس آیا تو طوطے نے پوچھا کہ آپ نے میرا پیغام دیا؟ کہا کہ ہاں. وہ جنگل میں طوطے تھے. میں نے کہا بھائی تمہارا ایک بھائی، انہوں نے سلام بھی کہا ہے اور وہ قید میں ہے. کہا میری بات سنتے ہی سارے طوطے زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور مر گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بھائی یار بھی پیغام ہی مجھے نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو اتنا صدمہ ہوا. خیر میں آگے چلا گیا. اتنی بات سنی تو پنجرے والا طوطا بھی تڑپا اور مر گیا. تو اس سے بڑا افسوس ہوا، یار مجھے اس کو بھی پیغام نہیں دینا چاہیے تھا. وہ اس کے غم میں مر گئے، یہ ان کے غم میں مر گیا. تو اس نے اس کو پنجرے سے نکال کر چھت پر پھینک دیا. جب وہ مر گیا ہے، اب چلو بلی کوئی چیز کھا لے گی. تو اتنی دیر میں اڑ کر بیٹھ گیا اور درخت پر چلا گیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے کہ اگر تمہیں قید سے نکلنا ہے تو تم مردہ بن جاؤ. اب میں آزاد ہو گیا ہوں اور اپنے دو قوم کے پاس میں جا رہا ہوں. مولانا رومی نے تو اس بات پر لکھا ہے کہ انسان ان دنیا کی جو قیدیں ہیں، دنیا میں جو انسان پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نفس کو مار دو، پھر تم آزاد ہو. آزاد وہ نہیں ہے جو آزاد پھر رہے ہیں، آزاد وہ ہے جو اپنے نفس سے آزاد. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں، کچھ اپنا درد و غم دے دو کہ ہم دلشاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں.
خیر اس شکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی برطانیہ کے اہل علم کا پیغام آپ کے لیے لایا. اللہ کا شکر ہے ایک مہینہ مدارس میں بھی جانا ہوا، کہیں ختمات بخاری، کہیں ختم قرآن، کہیں علماء سے ملاقات، مساجد میں بھی اصلاحی مجالس، گھروں میں بھی مجالس ذکر، اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں جو پوری برطانیہ پورے یورپ کی سطح پر ہوتی ہے، وہاں بھی بات چیت کرنے کا اللہ نے شرف دیا. یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے ادارے کے لیے بھی، ہمارے بڑوں کے لیے بھی قابل فخر چیز ہے کہ اللہ ہمیں اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہاں کے اہل علم طلباء اور طالبات جن سے ملاقات ہوئی، ان کی بات سنی تو پتہ یہ چلا کہ ان کی اتنی مصروف زندگی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں اور آپ تو اس کے مقابلے پر آدھا وقت ضائع کرتے ہیں اور آدھا کام میں لگاتے ہیں. ان میں صبح کو اٹھتے ہیں، صبح ان کو اسکول جانا ہوتا ہے کیونکہ میٹرک لازم ہے ہر ایک کے لیے پڑھنا، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے، چاہے حفظ کا طالب علم ہے. تو پہلے اسکول میں جائے گا، انگریزی ماحول میں جائے گا، غیر مسلموں کے ساتھ پڑھے گا، وہاں اپنے ایمان کو بچائے گا، اپنی نظر کو بچائے گا، اپنے آپ کو بچائے گا. پھر شام کو 3 گھنٹے کے لیے وہ مدرسے میں آ کر علم دین پڑھے گا، حفظ کرے گا، عالم بنے گا. 8 سال تک لگ جاتے ہیں عالم بننے میں ان کو، جبکہ 6 سال میں عالم کا کورس ہوتا ہے وہاں کا. 8 سال تک وہ وہاں پر بھی جائیں گے، یہاں پر بھی آئیں گے. اور اگر مدرسہ ایسا ہے جیسے بورڈی کا مدرسہ، اس میں بھی اس کو صبح کو اسکول کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، شام کو مدرسے کی تعلیم. لیکن ان کو پورے ہفتے میں سر کھجانے کا وقت نہیں ہے، پابند ہے، لیکن علم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو پیغام یہ دیا ہے انہوں نے کہ آپ جس جگہ پر ہو، جس ماحول میں ہو، یہ اصل ہے، وہ فرع ہے. آپ اصل میں آپ وہ شراب پی رہے ہیں جو خالی شراب ہے، اور وہ شراب پی رہے ہیں جو ملونی ہے، جس کو کہا کہ اول درجے کے جنتی جو ہوں گے وہ تو اعلیٰ شراب پیئیں گے، اور نیچے والوں کو اس اعلیٰ شراب میں سے ان کی شراب میں کچھ ملا کر دیا جائے، لیکن سب شرابن طہورا ہوگا. آپ ایک ایسے ماحول میں ایسے علماء کے پاس ہیں جن کے پاس ان کے اہل علم بیٹھنا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ آپ وقت دیں، ہم نے آپ کے پاس بیٹھنا ہے، باتیں کرنی، باتیں سننی. یعنی مطلب یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں علم دین عام ہو رہا ہے، علم دین کا چرچا عام ہے، اس لیے کہ ہر انسان اور نوجوان خاص طور پر جب الحاد اور کفر کی باتیں سنتا ہے تو اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے یار مجھے علم دین آنا چاہیے. وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہے، پیشے کے اعتبار سے اور کچھ ہے، لیکن شام کو وہ مدرسے میں مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہا ہے کہ مجھے یہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ میں علماء کی باتیں بھی سمجھ سکوں، اور یہ جو باطل نئے نئے طریقوں پر آ کر دین کو بگاڑ رہا ہے دین کے نام پر، دین کے نام پر، میں اس کا بھی مقابلہ کر سکوں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں. غرض نہیں اپنے آپ کو بچاؤں میں. ماحول خراب ہے، ارتداد ہے، مرتد ہو رہے ہیں، مرزائی ہو رہے ہیں، قادیانی ہو رہے ہیں، رافضی ہو رہے ہیں، ہر ایک لگا ہوا ہے ان کو شکار کرنے پر. اور منطقی اور فلسفی انداز میں عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ واقعی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو منطق اور فلسفہ ہمارے نصاب میں داخل کیا تو بس اوقات طالب علم جب وہ اس کو مشکل لگتا تو کہتے یار اس کی کیا ضرورت تھی، ہم تو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں. بھائی اگلا اگر آپ پر وار کرے گا عقلی دلیل سے
تو نقلی کو تو وہ مانتے نہیں ہے، تو آپ اس کے مخالف پر عقلی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ جس طرح ایک دیہاتی اور جٹ نے کہا تھا، کس نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ اس نے کہا کہ بکری گزرتی ہے، اس کی مینگنی اور کھروں کے نشان سے تم پہچان جاتے ہو کہ بکری گزری، حالانکہ تم نے دیکھی نہیں۔ اونٹ گزرتا ہے، اس کے پاؤں کے نشانات تو لیپ سے تم سمجھ جاتے ہو کہ اونٹ گزرا ہے۔ گھوڑا گزرتا ہے، تم نشانات سے سمجھ جاتے ہو کہ گھوڑا گزرا ہے، تم نے دیکھا نہیں۔ کہا کہ یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، کیا کسی کی دلیل، اس بات پر دلیل نہیں کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے؟ یہ ہے عقلی دلائل سے متاثر کر رہے ہیں، عقلی باتیں لاتے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ اور طالبات، وقت ضائع مت کریں۔ بس یہاں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ وقت ضائع نہیں کرتے، استاد ہے یا طالب علم ہے؟ کیا استاد ہے؟ خالی مدرسے کی نوکری سے وہاں پیٹ نہیں بھرتا، وہ اتنی مشکل وہ ہے۔ ہم مارکیٹ گئے آم لینے تھے، 6 آم، صرف 6 آم 18 پاؤنڈ کے تھے، اور 1 پاؤنڈ 450 روپے کا ہے۔ 18 کو 450 سے ضرب دے کر دیکھ لو، 6 آم، یعنی وہاں چیزوں کی قیمت اس اعتبار سے ہے۔ تو مولانا صاحب کو صبح کو دکان پر بھی کام کرنا پڑتا ہے اور شام کو مدرسے میں پڑھانا پڑتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے شکر ہے کہ عالم کسی جگہ رہتا ہے تو اس کو رہائش بھی رہائش کسی کی نہیں ہے، یعنی یہاں تک کہ بڑے بڑے ادارے اور جامعات ہیں لیکن وہاں کسی کی بھی رہائش نہیں ہے، وہ رہائش رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے۔ وہ سے طالب علموں کو رکھتے ہیں اور ان سے بھی خرچہ لیتے ہیں، بھائی خرچہ دو، روٹی پانی کا خرچہ دو، پھر رہو۔ لہٰذا کسی کو اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، پہلے سوچتا ہے کہ میں سالانہ فیس دے سکتا ہوں یا نہیں، پھر بھی داخلے نہیں ہوتے، اتنا رش ہے، کوئی داخلے نہیں۔ سب سے اہم چیز کہ وقت ضائع نہیں کرتے، یہ میں نے دیکھا ہی، حیرانی ہوتی۔ بہت سے مدرسوں میں شام کے لے گئے جو انجینئر ڈاکٹر تھے، وہاں پر بات چیت ہوئی، ماشاءاللہ ان کا فہم، علم، عربی استعداد دیکھ کر حیرانی ہوئی، یار 3 گھنٹے میں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں۔ اگر انسان تھوڑی دیر بھی محنت کرے تو جو ایک آدمی وقت ضائع کرتا ہے وہ پورا دن بھی لگا رہے تو اس سے کہیں آگے نکل جائے گا۔ کچھوے اور خرگوش کی تو آپ نے سنی ہے نا مثال، کیونکہ جو کچھوا تھا وہ مسلسل کام میں لگا ہوا تھا، مسلسل، وہ کہیں رکا نہیں، اور خرگوش کہتا تھا، اس کو ناز تھا، یوں چھلانگ ماروں گا، یوں ماروں گا، وہ بیچ میں اس کو اتنی نیند آئی، وہ ایسا سویا کہ کچھوا آگے نکل گیا۔ اس سے ایک مقولہ بن گیا کہ بھائی کچھوے کی چال اگرچہ چلو لیکن مسلسل اور دائمی تم کام کرو گے منزل پر پہنچ جاؤ گے، ورنہ خرگوش کی طرح چھلانگیں چند ماری اور ادھر گیا ادھر گیا، چند دن خوب محنت کی اور بہت پڑھ لیا، اس کے بعد کہا یار میں نے تو بہت پڑھ لیا، میرے ساتھی تو پیچھے ہیں، وہ پیچھے والے آگے نکل جاتے ہیں اور آگے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کام بھی حب العمال اللہ، اللہ کو وہ کام سب زیادہ پسند ہے جو دائمی ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ جو طالب علم دائمی کام کرتا رہتا ہے، اپنے علم میں لگا رہتا ہے اور اس میں تعطل نہیں آنے دیتا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو یہ ہر وقت ماشاءاللہ اپنے علمی کام میں 24 گھنٹے علمی ماحول میں، علمی کام میں لگا ہوا ہے۔ اگر کتاب سامنے نہیں بھی ہے، قرآن سامنے نہیں، تو اس کا دماغ چل رہا ہے، اس کا دل چل رہا ہے، علم پر چل رہا ہے۔ اور اچھے اچھے گھروں میں جن کے پاس مال پانی کی کمی نہیں، اپنے بچے اور بچیوں کو، خاص طور جو مدرسے پڑھتے ہیں، ان کو موبائل فون ایک دن استعمال کرنے کی اجازت، اتوار والے دن بس آپ اس دن استعمال کر سکتے ہو اپنے اس کے لیے، باقی موبائل تالے میں رہے گا۔ آج تو اللہ معاف فرمائے سب تباہ و برباد ہو گئے، 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں، طالب علم بھی چھپا چھپا کر لا رہے ہیں۔
ابھی سندھ میں واقعہ ہوا، سندھ میں میں بتا رہا ہوں، آپ سنو، ابھی تازہ واقعہ میرے پاس، کیونکہ وہاں کے متعلقین ہیں تو انہوں نے مجھے قصہ بھی بھیجا صبح کو۔ مدرسے کے 2 طالب علم جو فون رکھتے تھے اپنے پاس، ایک وہاں مدرسے کا کوئی ملازم اس سے فون لے کر کسی عورت کو فون کرتا تھا، ابھی بچے تھے وہ دے دیتے تھے، وہ اس سے بات کرتا، اس قبیلے والوں کو پتا چلا کہ اس نمبر سے فون آتا ہے، ہماری عورت کو فون آتا ہے، اب غیر محرم کو فون کرے گا تو تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ ان لوگوں نے ان دونوں بچوں کو اس قبیلے نے زہر دے کر مار دیا، آج صبح رپورٹ ہے۔ ایک 18 سال کا بچہ تھا جو درجہ کتب میں پڑھتا تھا، دوسرا 11 سال کا جو حفظ کر رہا تھا، اس پر کہ یہ اس نمبر سے فون آ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ بچے شاید تنگ کر رہے ہیں، وہ 18 سال الزام لگایا، دونوں بچوں کو زہر دے دیا، اور پھر مدرسے والوں کے ساتھ مل کر کہا کہ ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، جلدی سے جنازہ پڑھا کر ادھر دفن کر دیا۔ اب پولیس قبریں اکھاڑ رہی ہے، یہ کر رہی، اب اندازہ کیجئے، آپ سوچ نہیں سکتے، جان گئی اس بے قاعدگی کی وجہ سے ہے۔ ایسے تھوڑی کہتے ہیں بھائی یہ نہ استعمال کرو بھائی، تمہیں کیا پتا آج کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تمہارے غلط کال تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تمہارے بڑوں کی جان بھی جا سکتی ہے اس سے غلط کال سے۔ میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کر کہ برطانیہ جیسا ماحول ہے اور چھٹی والے دن ملتا ہے، میں اب کسی دوست سے بات کرنی ہے وہ کر لو، باقی بالکل نہیں، اپنے کام میں پڑھائی میں رہو۔ ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، جب بتائیے جب صبح کو ان کو اٹھنا ہے اور سارا دن پڑھنا ہے، 2 جگہ اسکول میں بھی پڑھنا ہے، پھر مدرسے میں پڑھنا ہے، پھر ہوم ورک کرنا ہے۔ کئی گھروں کو نے بتایا کہ ہمارے بچے بچیاں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، جیسے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھٹی والے دن ادراک ہوتا ہے کہ بھی ہماری چھٹی ہے، اس دن وہ گیم کھیل لیں گے یا کچھ کر لیں گے، لیکن ان کو اس سے پہلے بالکل ہوش نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم پیغام ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر آپ کے والدین نے قربانی دے کر یہاں بھیجا ہے، اب امانت ہے ہمارے پاس۔ اتنے سفر ہوتے ہیں، اتنا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن کسی وقت بھی آپ لوگوں کو ہم دعاؤں میں نہیں بھولتے، آپ پر توجہ رکھتے ہیں، خبر بھی لیتے رہتے، دعا بھی کرتے رہتے۔ آپ ہماری روحانی اولاد ہیں، آپ سے اسلام کا مستقبل وابستہ ہے۔ جس طریقے پر اس وقت کفر اور باطل پر کھول رہا ہے، مضبوط اہل علم کی ضرورت ہے، کچے پکے کام نہیں دیں گے، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا، ویسے دب جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا، مجھے ایک ملک میں ایک عالم ملا، عالم پڑھا ہوا تھا، جامعہ شرفیہ کا پڑھا ہوا، اتنا کچا نکلا، مجھے بعد میں پتہ چلا مرزائیوں نے اس کو قابو کر لیا، مرزائیوں کا ربی بن گیا وہ، حالانکہ جامعہ شرفیہ سے پڑھا ہوا، بھارت کا بات۔ ایک اگر آپ کا علم مضبوط نہیں ہوگا، آپ کا قرآن، آپ کی حدیث، آپ کی فقہ، آپ کی منطق، فلسفہ، فقہ، جتنی چیزیں بھی ہیں، مضبوط نہیں ہوگا تو باطل کا مقابلہ آسان نہیں ہے، وہ تو آئے گا اور شکل میں۔ نظر شیطان نے بڑوں کو گمراہ کر دیا۔ آپ کو پتا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا انسان ہے، تفسیر راضی جی کی مشہور ہے، منطق فل امام۔ شیطان آ گیا آخر میں دلیلیں دے رہا ہے، دلیلیں توڑ رہا ہے۔ آخر ان کے شیخ کو پتا چلا، انہوں نے لوٹس نے کہا کہو میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو شیطان غائب ہو گیا، کیونکہ ایسی اللہ سے جب تعلق نصیب ہو جائے تو پھر کچھ نہیں چلتا، کسی کی کچھ نہیں چلتا۔ اس لیے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے کے لیے اس کام کے لیے فارغ رکھا ہے، آپ کوئی کام نہیں سوائے پڑھنے پڑھانے کے، آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں۔ آپ تو ایک سال میں 2 سال کے علم حاصل کر سکتے، اتنا وقت ہے آپ کے پاس، مگر آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے۔
وہاں تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ صبح کو پیسہ کمانا ہے، شام کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ گھر والے نے کہا بھی ہم تو فیس نہیں دے سکتے، بھائی اپنی فیس کا خود انتظام کرو، ہم میں تو کسی اثر نہیں ہے، روٹیاں کھا رہے ہو، دعوت سے کھا رہے ہو۔ ہاں کوئی دعوت ایسی نہیں ہوتی، وہ بھی صاحب ہوتی ہے جب ہم جیسا کوئی درویش چلا جائے۔ ایک مدرسے میں گیا، میرا بیان ہوا، انہوں نے کہا آج لنگر ہے، حضرت آپ آئے ہیں تو ہم نے لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ طالب علم بڑے خوش تھے، وہ ہر ایک روٹی اپنے ساتھ لے کر آتا تھا یا پیسے دے کے روٹی مدرسے سے کھاتا ہے، لیکن کہا کہ آج مدرسے والوں کی دعوت ہے کیونکہ مولانا آئے ہیں، مولانا کا بیان ہے، بلکہ عوام کی بھی دعوت تھی اور 5-10 قسم کی ڈشیں اس کے اندر آئی ہوئی تھیں اور سب طلبہ بھی استاد بھی اور سب مزے مزے کھا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے کہ بیان تو سنا لیکن روٹی بھی سمادھی بھی لی۔ یہاں اللہ کا فضل ہے، روزانہ آپ کو کھانا ملتا ہے، صبح شام ناشتہ بھی ملتا ہے، یہ دعوتیں بھی ہوتی ہیں آپ کی۔ اب آپ کا کام ہے اپنے آپ کو قیمتی بناؤ میرے دوستوں۔ پورا عالم کا چیلنج آپ کے سامنے، پورے عالم کا چیلنج یاد رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میں فلاں گاؤں کا تو میں نے گاؤں میں کام کرنا ہے، بھائی آپ اپنے اندر اہلیت پیدا کرو، پھر اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے تو پورے عالم میں آپ کو لے جائیں گے۔ گاؤں میں بہت سے ایسے اہل علم ملے ہیں جو کسی گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے ان کا وہاں پہنچا دیا، اور اتنی مین جگہوں کے اوپر وہ اتنا عظیم الشان دین کا کام کر رہے ہیں، حیرانی ہوتی ہے۔ پوچھو تو یار فلاں جگہ تھا، فلاں جگہ پڑھا، پھر موقع لگا میں یہاں آ گیا، اور وہاں جو انہوں نے، میں ایک مولانا صاحب سے ملا، ایک دارالعلوم جنہوں نے ایک بہت بڑا دارالعلوم بنایا ہے، بہت بڑا دارالعلوم ماشاءاللہ، بڑا جدید انداز میں انہوں نے اس کو منظم کیا۔ میں تو دیکھا مولانا صاحب بہت سیدھے سادھے آدمی تھے، جیسا گاؤں دیہات کا ہوتا ہے، وہاں بھی یہی حالت تھی۔ تو میں پہلے تو سمجھا نہیں کہ یہ محتمم ہے، بعد میں نے کہا کہ یہ محتمم صاحب ہے، خیر ملاقات، میرا بیان طلبہ میں رکھا، میں انہوں نے پوچھا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے اور ماشاءاللہ کئی 100 طالب علم پڑھ رہے ہیں اور 100-200 کا عملہ ہے، بنین بنات کا، اتنی بڑی بلڈنگ۔ تو کہا کہ میں تو ایک چھوٹی سے گاؤں میں انگلینڈ کے مسجد کا امام بن کے آیا تھا، علم میں نے اچھا پڑھا تھا لیکن میں گاؤں کا تھا، چھوٹی مسجد میں نے کچھ سال وہ کی، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ بھائی یہ پورے شہر میں دارالعلوم نہیں ہے، ساتھ ایک بڑا شہر تھا، میں یہاں دارالعلوم بناتا ہوں۔ تو میں نے آہستہ آہستہ ابتدا کی، اللہ نے فضل فرمایا اور یہ دیکھو آج کتنا بڑا دارالعلوم بن گیا، جس میں شیخ الحدیث بھی ہے، جس میں مفتی بھی ہے، جس میں سب ہے، اور وہ چلانے والے ایک سیدھا سادہ گاؤں دیہات کا جو ہے نا مولوی صاحب ہے جو اس دارالعلوم کو چلا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوگی دیکھ کر، میں نے کہا یہ ہے اللہ جب قبولیت پر کسی کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے وہ کہاں کا ہے، پھر اس کو سر پر بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ اور طالبات محنت کریں، وقت ضائع نہ کریں، اس علم کو اپنا زیور بنائیں، یہی کام آنے والا ہے۔ علم اور تقویٰ دو ہی چیزیں ہیں جو ہمارے پر ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب فرمایا کرتے تھے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، عالم کے بھی 2 پر ہیں، ایک نظریات اور ایک عملیات، عمل معمولات۔ اگر نظریات ایک پر بڑا ہو اور دوسرا پر چھوٹا ہو بلی کھا جائے گی، لیکن دونوں پر ہوں چاہے بہت بڑے نہ بھی ہوں بلی نہیں کھا سکتی، اڑ جائے گا۔ کا نظریات یہ علم جو آپ پڑھ رہے ہیں، عملیات اس پر عمل کرنا، معمولات اس علم کو عمل، جس کا نام تقویٰ ہے، جس کا نام اعمال صالحہ ہے۔ جب یہ 2 پر عالم کے پاس ہوتے ہیں تو شیطان جو بلّا ہے، بلی بھی نہیں بلّا ہے، اور بلّا بھی بگڑ بلّا، جو جنگلی بلّا، وہ انشاءاللہ آپ کو شکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ میں کوئی کمزوری ہوگی، کوئی کمزوری ہوگی۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور جملہ ہے، من تفقہ، جن علم کو حاصل کیا، ولم یتصوف، تصوف سے مراد عمل ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن عمل نہیں کرتا، فقط وہ زندیق ہو گیا۔
کیونکہ علم نے اس کو ایسا آگے کے لے کر چلا گیا کہ وہ باطل نظریات پر نکل گیا. یہی ہے. اور جس نے تصوفا ولم یتفقہ، جس نے اللہ اللہ تو کی لیکن علم نہیں اس کے پاس، وہ گمراہ ہو گیا. اور جس نے دونوں باتوں کو جمع کیا قد تحققا، وہ محقق عالم بن گیا. علم پر عمل بھی کیا اور علم بھی حاصل کیا. کیونکہ شیطان کبھی عمل کے راستے سے مارتا ہے، کبھی علم کے راستے سے مارتا ہے، دونوں طرف سے آتا ہے. اس لیے علم اور عمل اس کو لازم کرو. علم بھی پڑھو اور عمل بھی کرو. ہماری عادت تھی جب بنور ٹون پڑھتے تھے، کسی حدیث میں کوئی عمل آتا فوراً عمل کرتے تھے. جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اس کی مشکات شریف میں صلاۃ التسبیح کی، تو فوراً جا کر صلاۃ التسبیح پڑھی. حالانکہ پہلے ہی پڑھتے تھے لیکن فوراً عمل ہو. یہ امام بن حنبل رحمہ اللہ کی عادت تھی. ہم نے حدیث پڑھی جانور پر نفلی نماز پڑھنے کی، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے سمندر پر گئے جہاں اونٹوں کے اوپر سواری کراتے ہیں. اونٹ والے سے کہا کہ بھائی اس کا قبلہ رخ کر دو اور چلاتے رہنا. اس کے اوپر ہم نے نفلی نماز پڑھی تاکہ اس پر عمل ہو. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ایک بات سامنے آئے، ہمارے اساتذہ درجہ اولیٰ میں ثانیہ میں کو عمل بتاتے فوراً عمل کرتے فوراً. اور وہ کہتے تھے اگر کسی چیز کو یاد رکھنا ہے تو اس پر فوراً عمل کرو، ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی، تمہیں بولو گے نہیں کبھی. جو کتنی ایسی چیزیں عمل میں ہیں جو کتابوں میں آسانی سے نہیں ملتی، لیکن استادوں نے کہا تو آج تک یاد ہے ہمیں، بھئی یہ موقع پر یہ کرنا ہے، اس موقع پر یہ کرنا ہے، اس موقع پر یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اس پر عمل کر لیا. جب عمل کر لیا تو آپ کی زندگی میں آ گئی. آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ کو یاد ہو گئی، اور یاد ہو جائے گی. صلاۃ تسبیح آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیں گے. یہ صلاۃ تسبیح پڑھنی کیونکہ آپ خود پڑھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں. اس لیے آج کا اجلاس دو مقاصد کے رکھا گیا. پہلا مقصد آپ کی ملاقات ہے، آپ کو احوال سنانے کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ علم اور تقوی کی اس وقت سب زیادہ ضرورت ہے، ورنہ ماحول کھا جائے گا تمہیں. یہی کھائے گا بڑا. ہم اس گاؤں میں، یہ گاؤں ہی ہے، چھوٹا سا شہر، ایک گاؤں ہے بڑے شہروں کے مقابلے پر. لندن ون کے مقابلے پر تو یہ بالکل محلے سے بھی چھوٹا ہے. محلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کراس کرتے ہوئے 20-20 منٹ لگ جاتے ہیں. حالانکہ اچھی سڑکیں بنی ہیں لیکن چھوٹا سا گاؤں ہے یہ. یہاں تو ماحول خراب ہے اور موبائل نے خراب کیا ہوا ہے. ہماری دلچسپیاں اہل علم کو کھا گیا ہے موبائل. خواص کو بھی، عوام کو بھی، سب کو کھا گیا وقت ضائع کرنے کے. تباہ و برباد کیا ہوا اس نے. تو آج باطل اور شیطان حملہ آور ہے. میں نے بتایا کہ دو پر بنانے پڑیں گے، علمی کے پر بھی، عملی پر بھی. پھر شیطان انشاءاللہ آپ کو شکار نہیں کر سکتا. کہیں آپ کی اڑان میں کمی آ جائے گی تو توبہ استغفار کر لے گی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ متقی لوگوں کو بھی شیطان کچوکا لگاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کو فوراً تذکروا، اپنا مولا یاد آ جاتا ہے. فاذا هم مبصرون، اللہ دوبارہ راستہ کھول دیتے ہیں. آپ کا امتحان کا اعلان ہو چکا ہے، ابھی اعلان ہو جائے گا. کل آخری دن ہے تعلیم کا، اس کے بعد پورا ہفتہ تیاری ہے. یہ تیاری کی نہ بھی ہو تو تب بھی آپ امتحان دینے کے قابل ہونے چاہیے. اتنی آپ کی استعداد اچھی ہونی چاہیے، اتنی آپ محنت کریں کہ اگر نہ بھی ہو تو آپ امتحان دے سکیں. یہ کیا ہے کہ انسان تیاری کرے گا تو امتحان دے، پہلے جیسی تیاری ہو. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے، جب میں بنول ٹاؤن میں گیا اور درجہ رابعہ تک یہ عادت میری رہی کہ ہر جمعرات کو مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک پورے ہفتے کا سبق دہراتا تھا.
والد صاحب پابند کیا تھا پورے ہفتے کا سبق دہراؤ. تو میں مغرب آپ بیٹھ جاتا کیونکہ اکثر طلبہ چلے جاتے تھے ہمارے کمرے سے, تو میں اکیلے ہی ہوتا تھا. 4 سال میں اکیلے ہی گزارے. بعد میں پھر بھائی آ گئے تو پھر رونق لگ گئی. تو میں مغربہ شروع کر دیتا, صرف ہے تو صرف کا پہلے سبق, پھر نہ ہوگا پھر یہ وہ, پھر سو گیا, پھر جمعہ سے پہلے پھر جمعے کے نا پھر صبح کو کچھ کھیل خود بھی لیتے, پھر درجہ ثالثہ کے حضرت کے یہاں بھی چلے جاتے ہیں. پھر زور کے بعد جمعہ ہو گیا, جمعے کے بعد پھر آرام کیا, پھر اس کے بعد اثر ہو گیا, اس کے بعد پھر اگلا ٹائم شروع ہو گیا. اور میں والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ بھی میں نے مقامات الحریری کے 15 مقام میں زبانی یاد کیے تھے والد صاحب نے, زبانی. سورہ فاتحہ کی طرف مجھے آتے تھے تو مجھے جو چڑھا میں نے 10 یاد کیے تھے. 10 کی پوری عبارت میں پڑھتا تھا ہر پر. طالبوں کا یار عجیب ہے تو نے حفظ ہی کر لیے. میں نے کہا میرے ابا نے 15 کیے تو چلا بیٹا 10 ہی کر لے بھائی. یہ اب مجھے بتاؤ, ہمارے تو 3 امتحان ہوتے تھے. سنو, کیونکہ حضرت والد صاحب اللہ علیہ ضعیف تھے, ہو گئے تھے, اور میں پہلی دفعہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی اور میں علم پڑھنے کے لیے نکلا میٹرک کے بعد. تو میں جب واپس آتا تھا یہ ثانیہ ثالثہ تک یہ رہا. اس کے بعد تو خیر مجھے کوئی میرے قریب نہیں آتا تھا. استعداد کی وجہ سے اللہ کا شکر اچھی بنا لی. مولوی لوگ مجھے نہیں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. تو جب میں پہنچتا یہاں پر تو سب سے پہلے حضرت والد صاحب سے ملاقات کرتا تو والد صاحب میرے امتحان لیتے. ایک بنوری ٹاؤن میں دے کے آتا تھا, پھر یہاں امتحان ہوتا. آئیے سناؤ فلاں مقام فلاں مقام, فٹفٹ سنا وہ مشل, اچھا یاد کیا, اچھا یاد کیا. پھر میں نے بازار جانا تو مولوی صاحب پرانے مول صاحب ملنے, ہوئے صاحب زیادہ ہو رہا ادھر آؤ, کی پڑھنا ہے کہ ہدایت قدوری وغیرہ آ دیے, آؤ فلاں مسئلہ کی میں فلاں اصول کیسے, اچھا سڑک کی فلانی گردان سنا, سڑک پہ ہاتھ میں سائیکل ہے میرے, اس کے ہاتھ میں بھی سائیکل ہے, مول صاحب میرے امتحان لے رہے ہیں. عجیب بات ہے. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ صاحب زیادہ وقت ضائع کر رہا ہے یا پڑھ بھی رہا ہے, لیکن رابعہ خام سے تک علماء میں شہرت ہوگی کہ بھائی اچھا پڑھ رہا ہے, اچھا پڑھ رہا ہے. بلکہ بعد میں تو طالب علمی کے دوران ہی ساتھ وغیرہ میں بعض چیزیں ایم اے وغیرہ کے اندر ایسی آ جاتی تھی جیسے علم العروض ہے یا اور ایسی چیزیں, تو علماء بھیج دیتے تھے کہ یار وہ مولوی جلیل سے ملو, وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا, وہی بتا سکتا ہے اس کے بارے میں, جاؤ. اللہ کا شکر ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے علم کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ عالم کتاب کا محتاج نہیں ہے, بھی کتاب میں دیکھ کے میں بتاؤں گا. علم وہ ہے جو اس کے سینے میں. ظالم اور عالم یہ دونوں ہی ایسے سیغے ہیں کہ بس اس وقت تک ساتھ ہے جب تک اس کو آتا ہے. حافظ زدہ حافظ ہے جب تک وہ زبانی سنا سکتا ہے, اگر دیکھ کر پڑھے گا تو اس میں اور غیر حافظ میں کوئی فرق نہیں. عالم تو علم ہے جو علم سینے میں ہو. ظالم اسے ظاہر میں جب مار چھوڑ دے گا تو ظالم نہیں رہے گا. کہہ رہا ہوگا میں کتاب میں دیکھ کے بتاتا ہوں جی. ہاں خاص مسئلہ ہو تو کتاب بھی دیکھی جاتی ہے, لیکن ایک ہر بات پر کہا جی میں کتاب میں دیکھ کے بتاؤں. جب مسئلہ نہ آئے تو اس منطقی کی طرح کہے کہ منطقی کے بعد ایک آدمی کیا انہوں نے کہا کہ چوہا گر گیا پانی میں, کیا حکم ہے؟ اب منطقی صاحب نے فقہ پر محنت نہیں کی تھی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ چوہا دوڑتا ہوا آیا تھا یا چل کے آیا تھا, سیدھا گرا تھا یا الٹا گرا تھا, یہ تحقیق کر کے آؤ, پھر مسئلے کا حل نکلے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے محنت کرو, امتحان میں اچھے نمبر لو. یہ بعض پر جی اچھے نمبر استاد خوش ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے استاد ہم سے اس لیے خوش ہوتے تھے کہ اچھا پڑھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر توفیقات بھی دے دی ان کی
جوتیوں کے صدقے قبول بھی کر لیا اور پورے عالم میں آج کام ہو رہا ہے. یہ سب ہمارے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، استادوں کے لیے صدقہ جاری ہے. آپ بھی ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں. مدینہ کے ایک عالم ہمارے ساتھی تھے، مشکات تک انہوں نے مدرسہ چلا لیا. اب دور حدیث کی ضرورت تھی. تو اس نے کہا کہ شیخ الحدیث مدینہ شریف میں کہاں سے لائے؟ مدینہ ہے. اب ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخ سے رابطے کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی آپ یہاں آ جاؤ تو مجھے ملے وہ. میں نے کہا آپ نے خود اپنے لیے استخارہ کیا؟ وہ کہ اچھی استعداد والے تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے بنوٹ. آپ نے استخارہ کیا؟ کہ میں نے ایک دن استخارہ کیا تو تھا. تو میں نے کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا کہ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ کو دیکھا کہ بخاری پڑھا رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں تعبیر نہیں آئی. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ایسا بڑا آدمی لاؤں جیسے مفتی صاحب تھے تو ایسا کہاں ملے گا. میں نے کہا نہیں ظالم، اس کی یہ تعبیر نہیں ہے. اس کی تعبیر یہ کہ حضرت کہہ رہے ہیں تو بخاری پڑھائے گا تو میرا صدقہ جاریہ بنے گا. اتنا ان کو خوشی ہوئی، ان کا دل کھل گیا، میرا ماتھا چوما. ان کا حضرت آپ نے مسئلہ حل کر دیا، میں بخاری خود ہی پڑھاؤں گا. میں نے کہا محنت کرو بھائی، کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ہاں، ہر استاد کو عمومی طور پر تو سب کو ثواب ملتا ہے، چاہے آپ اس کی کتاب پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن خصوصی ثواب ملتا ہے جب اس کی کتاب پڑھایا گیا. اس لیے آپ اسلام کا مستقبل ہیں، پورے عالم اسلام کا، پورے عالم کا پتہ نہیں آپ کو کہاں کہاں جانا پڑے گا، لیکن آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے. آپ کا علم اور عمل دونوں مضبوط ہونے چاہیے. عمل بھی مضبوط ہے، علم بھی مضبوط، ورنہ وہاں کی چمکینیوں میں گم ہو جائیں گے. بڑے شہروں میں گم ہو جائیں گے آپ، بڑے شہروں میں گم ہو جائیں گے. کتنے بڑی بڑی داڑھیوں والے ہم نے دیکھے ہیں. سکولوں کالجوں کے ماحول کے اندر گئے، داڑھی چھوٹی ہوتی بالکل ساتھ لگ گئی، شلوار نیچے اترتی پاؤں میں پہنچ گئی. ماحول کھا گیا کیونکہ کمزوری تھی. اور کتنے ایسے دیکھے جو انگریزی پڑھاتے تھے، سائنس پڑھاتے تھے، بڑی بڑی داڑھی، تہجد گزار، طالب علموں کو اللہ والا بنا دیا انہوں نے، سائنس پڑھنے والوں کو اللہ والا بنا دیا. ڈاکٹر تھے، ڈاکٹروں نے اللہ والا بنا دیا، کیونکہ انہوں نے مضبوط تھے، وہ اپنے سے مضبوط تھے. اس لیے علمی اور عملی کمزوری انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. یاد رکھ، ماحول کھا جائے گا اور باطل جب کھڑا ہوگا تو آپ مقابلہ علم سے کریں تو اپنا علم سیکھا ہی نہیں، کیسے مقابلہ کریں؟ ابھی تو آپ کے سامنے کتنے مقابلے ہوئے ہیں. مرزائیوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا وہاں پر، ہندوستان میں ملحد کے ساتھ مقابلہ ہوا. اگر وہ علمی طور پر کمزور ہوتے ساتھی تو جواب دے سکتے، سماج کا جواب ہی نہیں دے سکتے، بلکہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہم لوگ. اگر ہمارا علم ہوتا ہم ان کی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کیا رہا ہے. اس لیے عزیز طلبہ اور طالبات، محنت کرو، وقت ضائع نہ کرو. ابھی وقت ہے، ابھی آپ یہاں ہو، جتنا وقت بچا ہے اس کو قیمتی بناؤ تاکہ اللہ کی نگاہ کرم آپ پر پڑ جائے کہ دیکھو یہ محنت کر رہا ہے. دعائیں بھی مانگو، اللہ سے مانگو بھی، اور اچھے نمبر لو. آپ کا نتیجہ اچھا آنا چاہیے، خصوصاً وہ طلبہ جو غیر انفاق کے کان کھول کر سن لیں. آپ کا یہ نتیجہ اور سالانہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اگلے سال آپ سے معذرت کر لیں گے ہم. اور جو اس امتحان میں پاس نہیں ہوگا اس کے انفاق کا داخلہ نہیں جائے گا، بالکل پکی ٹکی. یہ نہ سمجھے لیٹ جائے گا، کسی اور مدرسے سے یہاں سے چلے جاؤ. یہ سال بھی ہم نے کیا، یہاں سے نکال دیا ہم کو، جاؤ بھائی. پھر ذلیل و خوار ہوتے پھرے. ضرورت کیا ہے؟ ابھی محنت کر لو نا بھائی. اتنے مشکل پرچے آتے ہیں.